اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے تجوید سے قرآن سیکھیے میں آپ سب کو مرحبا۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حفظ و امان میں رکھیں اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے۔ اللہ رب العزت ہمارے ذات کے شر سے دوسروں کو محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، قرآن مجید اپنے پڑھنے والوں کی مغفرت اور بخشش کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے متزلزل 3 باتوں کا مطالبہ کرے گا۔ نمبر 1 کیا ہے کہ یا اللہ اسے عزت کا لباس عطا فرما، چنانچہ قرآن مجید کی سفارش پر قاری کو عزت کا لباس بنایا جائے گا، عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ پھر نمبر 2 قرآن مجید دوبارہ قاری کے لیے یہی درخواست کرے گا، چنانچہ دوسری مرتبہ بھی اسے عزت کا لباس پہنایا جائے گا۔ اور قاری کے لیے قرآن مجید کا تیسرا مطالبہ یہ کرے گا یا اللہ اس سے راضی ہو جا۔ ترمذی کی روایت ہے اور قرآن مجید کا یہ مطالبہ بھی قبول کیا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ کن کے لیے ہوگا؟ جو قرآن مجید پڑھیں گے، سمجھیں گے اور اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں گے۔ اور مقرب فرشتوں کی رفاقت بھی عطا ہوگی کہ جب ہم قرآن پاک کے ساتھ دنیا میں اپنا تعلق مضبوط سے مضبوط تر بنائیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت میں مہارت رکھنے والا قاری قیامت کے روز نیک اور معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ مسلم کی روایت ہے کہ اچھے طریقے سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا، مہارت رکھنے والا نیک اور معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین۔ تو ساتھی چلتے ہیں آج کے لیسن کی طرف، سورۃ البقرہ، اور آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 72۔ نکال لیجئے، تیار ہے نا سب؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اذ ذال کو نرمی سے، نرمی والے حروف کتنے ہیں؟ ثا، ذال، ضا، 3 حروف نرمی والے، نرمی سے ادا ہوتے ہیں، سیٹی کی آواز نہیں آئے گی۔ قتلتم، ق حروف مستعلیہ پور کر کے پڑھیں گے، کا نہیں کریں گے، ق۔ قتلتم نفسا، نفسا آواز چھپائیں گے۔ فدارتم، فدارتم، دال کے اوپر شد ہے تو محسوس ہونی چاہیے شدت، اور رو کو پر پڑھیں گے، رو کے اوپر زبر ہے، حمزہ ساکن ہے، جھٹکا فیل ہوگا، جھٹکا دیں گے تھوڑا سا۔ تم، فدارتم فیہا، فیہا، واللہ، واللہ اللہ کا نام پر پڑھیں گے اور واو کی ساؤنڈ وا، واللہ مخرجم، مخرجم ما کنتم، ما کنتم تکتمون، تکتمون۔ ایک بار اس آیت کو پھر سے دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ۔ تو ساتھیو دیکھتے ہیں اس آیت کے اندر کہاں کہاں مد اصلی ہو رہی ہے۔ قرآنی قاعدے میں ہم جو تختی پڑھ رہے تھے وہ ہے حروف مدہ، اور حروف مدہ کتنے ہوتے ہیں؟ 3 ہوتے ہیں، الف، واو ساکن، یا ساکن۔ تو اس آیت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں مد اصلی ہو رہی ہے۔ ایک الف کے برابر لمبا کیا جائے گا، الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش، یا ساکن سے پہلے زیر۔ کیا اس میں کوئی مد اصلی ہو رہی ہے؟ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا۔ اب یہاں دیکھیں، فی یا ساکن آ گئی، جہاں پہ یا ساکن آئے فوراً آپ نے کیا کرنا ہے؟
پیچھے والے حرف کی حرکت دیکھنی ہے. یا ساکن سے پہلے اگر تو زیر ہے تو سمجھ آئیں یہ حروف مدہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی یا مدہ ہے. ایک الف کے برابر اس حرکت کو لمبا کریں گے. فی ہا کو دیکھیں، الف سے پہلے ہا کے اوپر کیا آ رہا؟ زبر آ رہی ہے. جہاں الف آئے فوراً پیچھے والا حرف دیکھنا ہے. اگر اس حرف کی حرکت زبر ہے تو پھر الف مدہ ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ یا مدہ کی اور الف مدہ کی دونوں کی مثال ساتھ ساتھ آ رہی ہے. فی ہا، ٹھیک ہے، بند مٹھی کر کے فی ہا، شہادت کی ایک انگلی کھولیں گے، بس اتنی ہی مقدار لمبی کریں گے. واللہ مخرجم ما، یہاں پہ دیکھیں ما، میم زبر الف ما، الف سے پہلے میم کے اوپر کیا آ رہی ہے؟ زبر. اور یہاں پہ بھی حروف مدہ الف مدہ ہے. کنتم تکتمون، واو مدہ، واو ساکن سے پہلے میم کے اوپر پیش آ رہی ہے. ٹھیک ہے، جہاں واو ساکن آ گئی فوراً پیچھے دیکھیں. جہاں حروف مدہ آپ کو نظر آئے الف، واو ساکن یا ساکن، فوراً پیچھے والے حرف کی حرکت کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، الف نے اپنے سے پہلے زبر کو پسند کیا، واو ساکن نے اپنے سے پہلے پیش کو پسند کیا، یا ساکن نے اپنے سے زیر کو پسند کیا. تو ان چیزوں کو اگر آپ یاد رکھیں گے انشاءاللہ حروف مدہ مد اصلی آپ کے لیے بالکل بھی مشکل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اس آیت کو ایک دفعہ پھر سے دیکھ لیتے ہیں. تو ساتھیوں، اب باری ہے قرآنی قاعدے کی، اور قرآنی قاعدے میں ہم حروف مدہ ہی دیکھ رہے تھے. اور حروف مدہ آپ سب کی پکی ہو جائے تو پھر ہم آگے والی تختی کی طرف چلیں. اس سے پہلے ہم آج پیچھے سے ریوائز کر لیتے ہیں. اور پیچھے ہم نے پڑھا، سب سے پہلے حرکات کو پڑھا ہم نے. حرکات کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور حرکات کو لمبا نہیں کیا جاتا. پھر ہم نے پڑھا دو زبر دو زیر دو پیش، تنوین. تنوین کے حوالے سے تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. پھر ہم نے جزم یا سکون کی تختی پڑھی، اور اس میں ہم نے دیکھا حروف قلقلہ. حروف قلقلہ ہم کتنے ہوتے ہیں سب بتائیں گے؟ شاباش، 5 ہوتے ہیں. کون کون سے ہوتے ہیں؟ قاف، طا، با، جیم، دال. جب یہ حروف کیا ہوں تو قلقلہ ہوگا؟ مشدد یا متحرک یا ساکن؟ جی ہاں، ساکن. جب تک یہ حروف ساکن نہیں ہوں گے قلقلہ نہیں کہیں گے ہم. قاف، طا، با، جیم، دال جب یہ حروف ساکن ہوں گے تو قلقلہ ہوگا. اور ساتھیوں، ہم نے انہی کے بیچ میں ہم نے پڑھے حروف مستعلیہ یعنی پر حروف. موٹے پڑھے جانے والے حروف کتنے ہیں؟ 7 ہوتے ہیں، اور ان کا مجموعہ کیا ہے؟ خ، ص، ض، ط، ق. خ، ص، ض، ط، ق. خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف. یہ پر حروف ہیں. را کو بھی پر کر کے پڑھا جاتا ہے، لیکن یہ حروف مستعلیہ ہمیں نہیں آتا. ٹھیک ہے، یہ 7 حروف ان کو یاد کریں گے، ان کی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ تجوید میں بہت بہتری آئے گی. تو میرے عزیز ساتھیوں، آج کا لیسن ہوا کمپلیٹ الحمدللہ. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.